بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معروف تجزیہ نگار ہارون رشید کے نام سے کون واقف نہیں؟ صحافت کی دنیا کا ایک بہت ہی معتبر نام۔ عمران خان کے ساتھ ان کا بہت اچھا تعلق ہے اور حقیقت پر مبنی تبصرہ کرتے ہیں۔ ہارون رشید صاحب نے ایک ٹی وی چینل پر ایک انکشاف کیا ہے کہ فیصلہ کرنے والوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو نااہل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو یہ احساس پہلے ہونا چاہیے تھا کہ جب سب لوگ آرمی چیف کی ایکسٹینشن پر راضی ہو گئے تھے، گالیاں دیتے دیتے اچانک راضی کیسے ہو گئے؟ جن کو گالیاں دے رہے تھے اسی کو ایکسٹینشن دے دی۔ سازش اسی وقت شروع ہو گئی تھی، یعنی ان کے معاملات جنرل باجوہ سے طے ہو گئے تھے۔ عمران خان کو اس وقت سمجھنا چاہیے تھا ان کا مقصد اکانومی نہیں، صرف عمران خان کو سسٹم سے آؤٹ کرنا ہے۔ ممکن ہے اس کے بعد امریکہ ان کے کشکول میں کچھ ڈال دے۔ ہارون رشید صاحب نے کہا کہ عمران خان کو گولیاں تک مار دی گئیں، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ انہوں نے تو قتل کر ہی ڈالا تھا، وہ تو اللہ نے بچا لیا اور اب بھی اللہ ہی بچائے گا۔ اللہ سے فریاد کریں۔ میرے پاکستانیوں، عمران خان پر جو کرم اللہ کی طرف سے ہوا، جو مدد اوپر سے ملی، یہ عمران خان کی نیک نیتی کی گواہی ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر 10 اپریل کی رات لوگ عمران خان کے حق میں سڑکوں پر نہ نکلتے تو انہوں نے اب تک عمران خان کے ساتھ کیا کر دینا تھا؟ اگر اللہ لوگوں کے دل نہ پھیرتا تو پھر عمران خان کے پاس کیا بچنا تھا؟ عوام کے ساتھ ہونے کے باوجود دیکھ لیں، ان 9 مہینوں میں انہوں نے کیسا کیسا ظلم نہیں کیا۔ ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا، اعظم سواتی اور شہباز گل کے ساتھ جو ظلم ہوا، 25 مئی کو جو کچھ کیا گیا، اب فواد چودھری کے ساتھ جو کچھ ہوا، دوسری جانب معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ اس ملک میں غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس گیا ہے، اب اچھے بھلے گھرانوں کے لوگ حالات کا ماتم کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بازاروں میں لوگ دکانیں فروخت کرنے پر آ گئے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن کاروباروں میں ہماری زندگیاں گزر گئیں، اب انہی کاروباروں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ کیا ان 9 مہینوں میں آصف زرداری اور نواز شریف کے کاروبار بھی متاثر ہوئے؟ کیا وہ بھی گھاٹے میں جا رہے ہیں؟ پاکستان تو سارا تباہی کی دلدل میں اتر گیا، مگر ان کی دولت، ان کی جائیدادیں اسی طرح قائم و دائم ہیں۔ الٹا ان کے کرپشن کے کیسز بھی معاف کر دیے گئے۔ مگر وہ لیڈر جو اس قوم کی جنگ لڑ رہا ہے، اسے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، اس سے جڑے لوگوں کے ساتھ کیسا کیسا ظلم کیا گیا۔ یہ ہوتا ہے اصل لیڈر، جو قوم کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہو جائے۔ وہ کہتا ہے میں جیل سے بھی نہیں ڈرتا، مجھے موت کا بھی کوئی خوف نہیں۔ کیوں نہ قوم ایسے لیڈر کے پیچھے کھڑی ہو جائے؟ دیکھیں، وہ ہمیں بار بار تبلیغ کر رہا ہے، اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے۔ کوئی ایسی تقریر نہیں جس میں عمران خان نے اپنے نبی کا ذکر نہ کیا ہو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے سب کچھ دے دیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف اپنے ملک اور قوم کے لیے یہ جنگ لڑ رہا ہوں۔ دیکھیں میرے پاکستانیوں، اگر ہم نے عمران خان کو کھو دیا، اللہ نہ کرے، تو پھر بھول جائیں کہ 50-60 سال تک کوئی عمران خان کھڑا ہوگا۔ وقت نے ایک عمران خان 50 سال میں تیار کیا ہے۔ اس نے 21 سال کرکٹ کھیلی،
शौकत खानम हस्पताल बनाए, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, 22 साल सियासत में जद्दोजहद करके इक़्तिदार हासिल किया। और हैरत है कि इस मुल्क में इतनी जद्दोजहद करने वाला बंदा, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला इंसान इस निज़ाम को कबूल नहीं। तो फिर सोचें कि पढ़े लिखे ईमानदार दयानतदार लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, हत्ता के एक ईमानदार क्लर्क भी इस मुल्क में कैसे ज़िंदगी गुजारता होगा। हर आदमी अपनी अपनी जगह पर सोचे कि अगर मेरे साथ इस मुल्क में ज़्यादती हो जाए, नाइंसाफ़ी हो जाए, तो क्या हमें इंसाफ मिलेगा? अब आप देखें कि इमरान खान जैसा बंदा, जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, दुनिया में उसका मकाम है, वो इस सिस्टम की नाइंसाफियों को कैसे बर्दाश्त कर रहा है। तो सोचें आम पाकिस्तानी के साथ क्या होता होगा। और हारून रशीद साहब का इंकशाफ 100% दुरुस्त है कि इन्होंने तहिया कर लिया है कि इमरान खान को रास्ते से हटाना है, इस निज़ाम को इसी तरह गलीज और बदबूदार रखना है, जहां ना कानून की बालादस्ती है, ना इंसाफ है, ना इंसानियत है, ना एहसास है, ना रहम है, बस साजिशें ही साजिशें, जुल्म ही जुल्म।